بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد 6666 ہے، لیکن حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق آیات کی تعداد 6616 ہے۔ قرآن مجید کے کل حروف کی تعداد 3,23,671 ہے۔ قرآن مجید 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک پارہ میں 15 سے 20 تک رکوع ہوتے ہیں، جبکہ ہر رکوع میں کم و بیش 10 آیات ہوتی ہیں۔ پورے قرآن مجید میں رکوع کی کل تعداد 540 ہے۔ قرآن مجید کی کل 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ النساء تک، دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک، تیسری منزل سورہ یونس سے سورۃ النحل تک، چوتھی منزل سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک، پانچویں منزل سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، چھٹی منزل سورہ والصافات سے سورہ حجرات تک، اور ساتویں منزل سورہ قاف سے سورۃ الناس تک۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اور سورۃ الرحمن کو قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، جبکہ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ عربی زبان میں سورت کے معنی رفعت اور عظمت کے ہیں، جبکہ آیت کا معنی نشانی ہے۔ لفظ سورہ کا استعمال قرآن مجید میں 7 دفعہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن مجید کی متفق علیہ مکی سورتوں کی تعداد 65 ہے۔ قرآن مجید کی متفق علیہ مدنی سورتوں کی تعداد 18 ہے، جبکہ مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں 31 سورتوں میں اختلاف ہے۔ وہ کلام یا اشارہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجا گیا ہو، اسے وحی کہتے ہیں۔ بر صغیر میں قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر مولانا عثمان خیر آبادی نے لکھی۔ یہ تفسیر فارسی زبان میں سلطان ناصر الدین محمود کے دور میں لکھی گئی۔ ہندوستان میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ خدمت سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے کی۔ بادشاہ بابر نے رسم الخط خط بابری میں قرآن مجید لکھا۔ بابر نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید مکہ مکرمہ بھیجا۔ مولانا علی متقی نے ایک ورق پر قرآن مجید لکھا۔ پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ 40 صحابہ کرام کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کاتب وحی ہیں۔ قرآن مجید میں کل 86,430 کلمات ہیں۔ قرآن مجید میں کل 1,05,684 نقطے ہیں۔ قرآن مجید میں کل 53,223 زبر اور 1,274 شد ہیں۔ 39,582 زیر ہے، 8804 پیش اور 1771 مدات ہیں۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جو کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل دور شارع عرفات پر جبل النور پر واقع ہے۔ اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سب سے پہلے مولانا قاضی محمد سبلی نے 1131 ہجری میں لکھی۔ تفسیر کے معنی تشریح کرنا، واضح کرنا اور پردہ ہٹانے کے ہیں۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید کی اب تک 1200 سے زائد تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 مرتبہ یا ایھا النبی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں خیرات دینے کا حکم 150 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں دعا مانگنے کا حکم 70 سے زائد بار آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے 22ویں پارے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 5 میں درود السلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آخری پارہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی اس لیے قسم کھائی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ معجزہ شق القمر کا ذکر 27ویں پارے میں ہے۔ عربی رسم الخط حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایجاد فرمایا ہے۔ سونے کی تاروں سے قرآن مجید لاہور میں لکھا گیا۔ اس کی خطاطی حافظ محمد اعظم نے کی۔ اس کے کل صفحات کی تعداد 4121 ہے۔ گولڈن قرآن مجید کا وزن تقریباً 4.5 من ہے۔ اس میں تقریباً 3 لاکھ لاگت آئی اور اسے تاج کمپنی لاہور نے تیار کیا۔
قرآن مجید کے پارہ نمبر 1، 5، 18، 9، 10، 22، 23 اور 28 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کفر کہا گیا ہے۔ مقام محمود کا ذکر پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 9 میں آیا ہے۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ نہ بھٹکے ہیں اور نہ کبھی بھولے ہیں۔ جھوٹ سے بچنے کا حکم سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الحج میں ہے۔ ظلم کرنے کی ممانعت کا حکم سورۃ الفرقان اور سورۃ آل عمران میں ہے۔ وعدہ پورا کرنے کی تاکید سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ جھوٹی گواہی پر وعید سورۃ النساء میں ہے۔ رشوت کی ممانعت کا حکم سورۃ البقرہ میں ہے۔ چوری اور ڈاکے کی سزا کا حکم سورۃ المائدہ میں ہے۔ ناحق قتل کے بارے میں وعید سورۃ المائدہ میں آئی ہے۔ زنا کی ممانعت کا حکم سورہ بنی اسرائیل، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الشعراء میں ہے۔ جوا اور شراب کے حرام کرنے ہونے کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ سود کی ممانعت اور وعید سورۃ البقرہ میں ہے۔ طعنہ دینے اور چغلی کرنے کی ممانعت کا حکم سورۃ القلم میں ہے۔ جھوٹی تہمت پر سزا کا حکم سورۃ النور میں ہے۔ بدگمانی اور غیبت سے بچنے کا حکم سورۃ الحجرات میں ہے۔ حسد سے بچنے کا حکم سورۃ النساء میں ہے۔ ریاکاری سے بچنے کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم سورۃ الانفال میں آیا ہے۔ آخری وحی 3 ربیع الاول میں نازل ہوئی۔ اس کے کاتب وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید اچھی معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔